السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج میں ان بچوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جن کے والدین طلاق یا جھگڑے کے نتیجے میں الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ علیحدگی یا سپریشن ان کے والد کی دوسری شادی کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، یا طلاق کی صورت میں بھی، اور صرف ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ہونے والی علیحدگی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں والد یا والدہ کو کچھ دنوں بعد اولاد سے ملنے کا موقع ملتا ہے، گویا بچے باپ یا ماں کی مسلسل قربت سے محروم رہتے ہیں، یا پھر بچے والدہ کے پاس رہتے ہیں اور والد کبھی کبھار فنانشل سپورٹ کے لیے اور فنانشل نیڈ پوری کرنے کے لیے وہ چکر لگاتا ہے۔ یہ سچویشن بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور بہت پریشان کن، خطرناک اور ذہنی ٹینشن کا باعث ہوتی ہے، ذہنی ٹارچر کا باعث ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے بہت سے ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں نیند کی کمی ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، اداسی ہے، بیزاری ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، ایگریشن ہے، جارحانہ پن، بدتمیزی، ڈپریشن، مایوسی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ایسے بچے خود کو نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں زخم لگا کر، اور سوسائڈ کی طرف بھی ان کا دھیان ہوتا ہے، اور خودکشی کی بھی باتیں کثرت سے کرتے ہیں، اسکول سے بھاگتے رہتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، گریڈ ان کے نیچے آئے رہتے ہیں، زندگی سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت کم بچے ایسے ہیں جو زندگی کی اس اونچ نیچ سے اتنے متاثر نہیں ہوتے، وہ کوپ کر جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ورنہ زیادہ تر بچے بد اخلاقی کے معاملات میں ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، منشیات میں، جھوٹ بولنے میں، اور چھوٹے موٹے جرائم بھی کرنے لگتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چوری کر لینا ان کو تسکین فراہم کرتا ہے، دھوکہ دینا ان کو تسکین فراہم کرتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے۔ یہ سارے پرابلمز ڈسکس کرنے والے ہیں، اور بہت ہی غور سے سننے اور سمجھنے والے اور شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ بچے کے والد یا والدہ کی وفات کے بعد تنہا رہ جانا یا ایک فریق کو مس کرنا، یہ بہت دکھ کی بات ہے، یہ کامن بات بھی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ موت ایک حقیقت ہے اور کوئی ایسا گھر نہیں جہاں کوئی فوت نہ ہوا ہو، تو پورے معاشرے میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور قدرتی طور پہ وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ موت بھی ایک چیز ہے۔ لہٰذا اگر کسی بچے کا والد یا والدہ فوت ہو جائیں یا دونوں فوت ہو جائیں تو دکھ اور کمی اور یہ مس کرنا تو لازمی چیز ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، اور وہ ایک خانہ خالی رہ جاتا ہے لائف کا، لیکن ایڈجسٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ جیسے جیسے گرو اپ ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے، اور وہ اس لائف کی کمی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر بچے والد کی وفات کے بعد اپنے ماموں میں، چچا میں، بھائی میں اپنا فادر ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں، یا کچھ بچے اپنے ٹیچر میں اپنا فادر تلاش کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو یہاں بھی دیکھا اور یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ بعض لڑکیاں جن کے ارلی ایج میں والد فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنا والد شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ میں والد ڈھونڈ لیتی ہیں، اور پھر معاشرے میں ان بچوں کو شفقت سے، پیار سے اور خیال سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جن کے والدین میں سے ایک یا دونوں فوت ہو گئے ہوں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا، احساس کا رشتہ لوگوں کا جلدی قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے بچے ان بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جن کے والدین میں علیحدگی یا سپریشن ہو چکی ہو، طلاق یا جھگڑے یا دوسری شادی کے نتیجے میں، کیونکہ ایسے بچوں کو اپنے گھر کے ماحول میں، رشتہ داروں میں، لوگوں میں، اسکول کالج میں، اور ان لوگوں کو اگر جن کو پتہ چل جائے کہ ان کے والدین میں طلاق یا سپریشن ہو چکی ہے، وہ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جن میں ترس بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور تماشے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے بچے ساری عمر ان نظروں کا، ان باتوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، اور ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ وہ نظریں، وہ باتیں ان کا تعقب کرتی رہتی ہیں۔ یہ بچے جو ہیں، ان کے لیے کوپ کرنا، سوسائٹی میں چلنا، موو کرنا، یہ کافی اسٹرگل والی بات ہوتی ہے، اسٹرگلر بن جاتے ہیں، اور ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ماں ہے، جو ان کو پال رہی ہے اور جو ان کو لک آفٹر کر رہی ہے، اس کے لیے ڈبل مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کو بچوں کی ذہنی، جسمانی، روحانی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو کمفرٹ بھی دینا ہے، ان کو باپ کی کمی کا شکار نہیں بھی ہونے دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ
منشیات سے، جرائم سے بچ کے بھی چلیں، اچھے مسلمان اور شہری بھی بنیں، لیکن ساتھ ساتھ خود کو بھی فٹ رکھنا ہے، خود کو بھی ذہنی طور پہ کمپوز رکھنا ہے، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ فٹ رکھنا ہے تاکہ وہ ان کی لک آفٹر کر سکے۔ اور لوگوں کی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں اس کو جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل دونوں فریقوں کو جھیلنے پڑتے ہیں، اور یہی آج کی اس نشست کا موضوع بھی ہے۔ میں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کافی الحمدللہ اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی تحقیق ہے اس میں سے چیدہ یا موٹے موٹے پوائنٹس ایٹ لیسٹ آپ تک پہنچ جائیں، تاکہ اگر آج سے پہلے آپ کے ذہن میں یا آپ کے ارد گرد یا آپ خود اس بات کا سامنا کر رہے ہیں کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں اور ایک فریق علیحدہ ہو چکا ہے، تو کم از کم آپ کا ایک زاویہ جو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کا وہ چینج ہو جائے، اور پازیٹیو چیز کی طرف چینج ہو جائے، مثبت چیزوں کی طرف چینج ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ بچوں کو اس سپریشن کی وجہ جب بیان کرنا شروع کریں تو اس بات کے لیے بھی تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ بچے آپ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور بعض ایسے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جن کی آپ کو توقع بھی نہ ہو، ایکسپیکٹ بھی نہ آپ کر رہی ہوں، اور ان کے سوال ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں، اور ان کے سوالوں کے نتیجے میں پریشان بھی نہیں ہونا، اور اپنی انتہائی کوشش سے سادہ لفظوں میں ان کے سوالات کے جواب دے دیے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ اس علیحدگی کو یا طلاق کو وہ ایک بار وضاحت کر دی جائے کھل کے بس، اور اس کو بار بار ایکسپلین نہ کیا جائے کہ غلطی کس کی تھی اور ہوا کیا، بس ایک دفعہ کمپلیٹلی ان کو بتا دیں اور سادہ اور آسان لفظوں میں ان کو سمجھا دیں، اور اس کے بعد اس ٹاپک کو بار بار ڈسکشن میں نہ لائیں، پھر بچے پریشان رہتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو اپنے شوہر کی موجودگی میں اگر وہ جب آئیں، یا علیحدگی اگر طلاق کی صورت میں علیحدگی ہوئی ہے تو جب وہ چکر لگائیں تو ان کے سامنے یہ باتیں بیان کریں، تاکہ بچوں کو لگے کہ آپ دونوں ان سے کنسرن ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک بیڈ ہیپننگ ہو چکی ہے اور ایک برا واقعہ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں ابھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں اگر کوشش کریں، اگر پاسبل ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں، جو طلاق کی صورت میں اگر ان کے شوہر نہیں رہے یا وہ دوسری شادی کے نتیجے میں الگ ہو گئے لیکن ملنے آتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ باتیں اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کریں اور ان کو ایک دفعہ بتا دیں، اور سادہ الفاظ میں بتائیں، اور کوشش کریں کہ بچوں کو اس بات کا احساس لفظوں سے بھی دلائیں، اپنے عمل سے بھی دلائیں۔ ان کو دن میں ضرور، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ بچوں کو حگ کرنا ضروری ہے، ان کے شولڈر پہ تھپکی دینا، حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو، یہ کہنا لازمی ہے۔ لفظ ان کے کانوں سے برین سے پروسیس ہوتے ہیں، اور اس سے شیلٹر فیل کرتے ہیں، اور اس سے وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، آرام ان کو ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے، حفاظت میں محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ضرور کہنا ہے۔